وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ جاتا ہے۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتی ہوں صرف اللہ پہ یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں غلط بات برداشت نہیں، حالانکہ غلط بات ہی کو تو برداشت کیا جاتا ہے، صحیح بات برداشت نہیں تسلیم کی جاتی ہے۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ زبان سے اتنا ہی بولیں جتنا پھر کان سے سن سکیں۔ کتنا دکھ ہوتا ہے نا اگر آپ کسی کے پیار میں خود کو گراؤ اور وہ آپ کو ہی گرا ہوا سمجھ لے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ ایک شخص سے کسی نے کہا میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کوئی غلط بات سنی ہے۔ اس شخص نے کیا خوب جواب دیا، غیبت کرنے والا بھی کبھی معتبر ہو سکتا ہے؟ یقین جانیے اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظر بدلتی ہے۔ محبت کو بھی بھوک ہوتی ہے عزت کی، عزت نہ ملے تو محبت مر جاتی ہے۔ آج کل لوگ اپنا آدھا ٹائم انجان لوگوں کو امپریس کرنے اور آدھا وقت اپنوں کو اگنور کرنے میں گزارتے ہیں۔ دریا نے نہر سے پوچھا کیا تیرا دل نہیں چاہتا کہ تو سمندر بن جائے؟ نہر نے دریا سے کہا بڑا بن کر کھارا ہو جانے سے بہتر ہے کہ چھوٹا بن کر میٹھا رہوں۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن میں معاف تو کیا جا سکتا ہے پر تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلق سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ اٹھانے لگ گئے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ ایک دوسرے سے بات کرنے کی بجائے ہم ایک دوسرے کی بات کرنے میں ماہر ہیں۔ ہمیں اگر کسی میں برائی دکھائی دیتی ہے نا تو ہم سب کو بتاتے ہیں سوائے اس کے جس میں برائی نظر آئے۔ اگر اللہ پہ چھوڑا ہے تو پریشان کیوں ہو، اگر بندے پہ چھوڑا ہے تو حیران کیوں ہو۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ یاد رکھیں انگلیاں اکثر وہی اٹھاتے ہیں جن کی اوقات نہیں ہوتی آنکھ ملانے کی۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے اکثر غیروں کے پیروں میں گرتے دیکھا ہے۔ اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی خوشی کو خاک میں نہ ملاؤ، کیونکہ تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا، تجربہ ہے میرا، مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے، سنگ مرمر پہ تو ہم نے اکثر پاؤں پھسلتے دیکھے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا خدا سے جب بھی مانگو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پہ دیکھا ہے۔ خالق سے مانگنا شجاعت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت، لیکن مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ جب تک تم اپنی قدر خود نہیں جانو گے کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل اور کردار سے ظاہر ہو۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔
باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ وقت سکھا دیتا ہے انسان کو جینے کا ہنر، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ دل کی سختی تو یہ ہے کہ تجھے موسیقی تو رلاتی ہے پر قرآن نہیں رلاتا۔ اعتبار توڑنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ اس کو زندگی بھر کے لیے خاموشی تحفے میں دے دی جائے۔ وہ تہمت جو لگاتے ہیں مجھ پر میرے صبر کی مار کھائیں گے۔ آپ خود اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین دوست، بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی جو کبھی آپ کو ہارنے نہیں دیتی۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان شکایتوں کو دور کرتے کرتے آپ کے اپنے ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ اچھے ہوتے ہیں ہم جیسے برے لوگ، کم از کم اچھا ہونے کا دکھاوا تو نہیں کرتے۔ مجھے ضرورت نہیں اس انسان کی جو مطلب کے لیے ساتھ ہو، میں خوش ہوں اپنے رب کے ساتھ جو بنا مطلب کے میرے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ اعتبار کے نہیں احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔ سجدہ بھی اس وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ دل بھی جھکے۔ سننا سیکھ لو، بولنا تو سب کو آتا ہے۔ کچھ لوگوں کی فطرت ایک جیسی ہوتی ہے، بس ان کے ڈسنے کا طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ نشان سجدہ دکھا کر غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں کیونکہ اللہ کو معافی بہت پسند ہے۔ رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ یاد رکھیں، غلط فہمی اور غصے سے ہی تعلق ٹوٹتے ہیں، ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے کہ آج سے ہمارا تعلق ختم؟ جب زندگی کا بھروسہ نہیں تو زندگی میں آنے والے لوگ کیسے بھروسے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ جب زندگی ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو لوگ ساتھ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ بعض لوگ رویے تک پڑھ لیتے ہیں اور بعض لوگ الفاظ بھی سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی اور نہ دوسروں کی زیادتی۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ جب رشتے سچے ہوں تو زیادہ سنبھالنے نہیں پڑتے، اور جن دوستوں اور رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ سچے نہیں ہوتے۔ قابل نفرت ہیں وہ رشتے جو بات بات پر آزمائش لیتے ہیں۔ جب رشتوں کی بنیاد ہی لالچ پہ ہو، وہاں سے کسی بھی احساس کی امید خوش فہمی کے زیادہ کچھ نہیں۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے پر رشتے روح کو۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ کبھی بھی کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے نبھاتے ہیں۔ جھکنے سے رشتے گہرے ہوتے ہیں تو جھک جاؤ، مگر ہر بات پر آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جاؤ۔ پہلے خون کے رشتے ہوتے تھے اور اب رشتوں کے خون ہوتے ہیں۔ چھوڑ دیا اب میں نے لوگوں کے پیچھے چلنا، جس کو جتنی عزت دی اس نے اتنا ہی گرا ہوا سمجھا۔ رشتہ خلوص سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ باتیں کر کر بھی اپنے نہیں بن پاتے، کچھ تو خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔
خود غرض رشتوں کی یہ پہچان ہے کہ رہتے ہیں اجنبی کی طرح پر حق مانگتے ہیں حقدار کی طرح۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اس کو اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہ تھے۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے، لفظوں، لہجوں اور رویوں سے۔